اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امانت کا مسئلہ کتنا حساس اور نازک مسئلہ ہے۔ اللہ کی ذات پہ قربان جائیں کہ جو امانت لانے والا فرشتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو یہی لقب دیا، نزل بہ الروح الامین، نزل بہ الروح الامین، یہ قرآن حکیم روح الامین کے ذریعے سے نازل ہوا، جبرائیل امین کا لقب روح الامین۔ اور قرآن حکیم میں دو جگہ پر دو انبیاء کے بارے میں دو جملے بڑے خوبصورت نقل ہوئے، ایک شیخ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کا جملہ اور ایک عزیز مصر کا جملہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں رہ جائیں، تو اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی نے ایک جملہ فرمایا کہ اے میرے والد گرامی، ان کو اپنا ملازم رکھ لیں، کام کرنے کے لیے رکھ لیں، ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ ملازم کی دو صفات بیان کی ہیں، دو صفات۔ فرمایا بہترین ملازمت کرنے والا وہ ہے جو طاقتور بھی ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو اور امانت دار بھی ہو، امانت دار بھی ہو۔ اس لیے کہ اگر طاقتور نہیں ہوگا، صحت مند نہیں ہوگا، تندرست نہیں ہوگا، کام کیسے کرے گا؟ آپ اس کو کام کے لیے بھیجیں گے تو جو کام آدھے گھنٹے میں ہونا ہے وہ 4 گھنٹے لگائے گا۔ کوئی شیخ صاحب تھے نا، انہوں نے ملازم رکھا اور کام کے لیے بھیجا، سودا سلف لینے کے لیے بھیجا۔ وہ بازار میں گیا، ادھر گپ لگائی، ادھر بات چیت کی، اور کرتے کرتے 3-4 گھنٹے کے بعد واپس آیا۔ اب ان کو بڑا غصہ آیا، یار مہمان تو گھر میں بیٹھے تھے اور میں انتظار کر کر کے مہمان اپنے گھر میں پہنچ گئے اور ملازم واپس نہیں آیا۔ تو آتے ہی بہت غصہ کیا، کچھ پھینٹی لگائی اور پھر یہ بات کہ آئندہ ایسے کبھی نہ کرنا، ہر کام وقت پہ کرنا ہے، بلکہ میں تو تمہیں یہ کہتا ہوں کہ وقت پہ کیا کرنا ہے، ایک وقت کے اندر 2 کام کیا کرو، ایک وقت کے اندر 2 کام کیا کرو۔ ملازم تھا بیچارہ، کہنے لگا اچھا ایسا ہی کروں۔ 2-3 دن کے بعد اتفاقاً شیخ صاحب بیمار ہو گئے۔ ملازم کو بھیجا جائیں بازار سے فلاں دوائی لے کے آ جائیں۔ اب ملازم کو وہ سارا رویہ بھی یاد تھا، باتیں بھی یاد تھی، جلدی سے گیا، دوائی خریدی اور واپس جب آیا تو شیخ صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ دوائی لے کر بھی آ رہا ہے اور ساتھ اس کے پیچھے پیچھے ایک آدمی بھی چل رہا ہے جس نے کچھ اوزار پکڑے ہوئے۔ تو جب واپس گھر آیا تو شیخ صاحب نے پوچھا، بہت جلدی ماشاءاللہ آگے ہو، لیکن یہ ساتھ آدمی کون ہے، اس کو کیوں لائے؟ تو کہنے لگا سر آپ نے کہا نہیں تھا کہ ایک وقت کے اندر 2 کام کیا کرو؟ میں جب دوائی خریدنے کے لیے گیا تو ادھر پیچھے سے آپ کی حالت دیکھی تو بڑی پتلی حالت تھی، تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے دوائی پہنچے نہ پہنچے، یا اگر پہنچ بھی گئی تو اثر کرے نہ کرے، تو دوائی کے بعد اگر معاملہ ختم ہو گیا تو میں نے سوچا کہ قبر کھودنے کے لیے گورگن کو بھی ساتھ لے کے آتا ہوں، قبر کھودنے کے لیے گورگن کو بھی ساتھ لے آتا ہوں تاکہ ایک وقت کے اندر 2 کام ہو جائے، مجھے پھر گورگن کو تلاش کرنے کے لیے نہ جانا پڑے۔ لیکن میں آپ سے تو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ایک وقت کے اندر 2 کام کریں، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا کہ ایک وقت کے اندر 1 کام کریں، لیکن دیانتداری اور امانت کے ساتھ کریں، امانت داری کے ساتھ کریں۔ اس لیے کہ اگر امانت داری کے ساتھ نہیں کریں گے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم بہت کم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس اور واعظ کی نشست ایسی ہوں گی کہ جس میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد نہ فرمایا ہو، کیا جملہ فرمایا؟ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ۔ لوگوں، اس آدمی کا ایمان نہیں ہے، وہ آدمی ایماندار نہیں ہے، وہ آدمی مومن نہیں ہے جس کے اندر امانت نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ جس کا وعدہ کوئی نہیں، اس کا دین کوئی نہیں، جس کے اندر امانت نہیں، اس کا ایمان کوئی نہیں۔